فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کی کو مارے تھے فَمَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک پھینک جب لگا اس کی کو تو فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ پہنچ گیا وہاں جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کل ہو کر کے انتظار میں تھے کہ کیا معاملہ ہوا شہر میں، اللہ تو نہیں ہو گیا، آپس میں لوگ لیکن نہیں یہ کرنے لگے کہ سارے ایسا کیا ہے. اب نکلے تو پھر دیکھا ہے تو وہی اسرائیلی کسی اور کی سے کر رہا. اب وہ اسرائیلی تو مطالعہ سپاہی ویسے تھے، مسالتا کو چاپتے تھے، وہ اسرائیلی کو ڈانٹے بھی کتنی بدماش رکھتے ہو، ہم جگہ تو دیتے ہوئے لڑائی کرتے ہیں. اب جیسے وہ کسی کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ چھوڑ دو اس کو. اب وہ اسرائیل میں کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہ رہے ہیں. اب اس نے حلہ کر دیا، شور بچا دیا کہ کب اس طریقے سے آپ نے پنتی تو مارا ہے، آج ہم کو بھی مارنا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہ یہ جو باتیں تھی یہ پوشیدہ تھی، لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے یہ شہر میں عام ہو گیا. فرعون کی یہ بات معلوم ہو گئی. فرعون نے مشورہ کیا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، سمجھے، وجہ رجل من الصدیقہ، وہ شخص بھاگتا دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. قال یا موسیٰ، کہتے اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ وزراء اور بادشاہ فیصلہ کرتے ہیں آپ کو پتی. فقم انی لک من الناصحین، آپ نکل جائیے اس شہر. موسیٰ علیہ السلام نکلے اور دعا کیا کہ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ہم کو نجات دیجیے ان ظالم قوموں سے. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں نکلنا ہے، کہاں جانا ہے. اللہ کا نام لے کر کے نکلے. اللہ تعالیٰ نے بخود مدین کی طرف مورتا چلا گیا. اب مدین میں جب پہنچے تو ایک کنویں پر پہنچے، چشمے پر. وہاں دیکھا کہ بھیڑ ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اس میں سنے تنہا بہت پاک بال، پاک سیرت، باحیا وہ عورت ہے اور وہ ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی. تو ان بکریوں میں جا کر کے نہیں جائے، ایک ڈنڈے کے سہارے سے وہ اس کو اپنے اندر میں رکھتی سی. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو ان کو بڑا رس آیا، رقم آیا، یہ نیک بی بی ہے اور یہ مرد حداد جو ہے پانی پلا رہے ہیں، کم سے کم یہ تو رعایت کرتے کہ عورت ہے، ان کے ساتھ معاملہ درمی کا ہوتا، یہی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام آئے اور پوچھے کہ بی بی کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مرغوں کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتے، یعنی مرغوں کے بیچ میں گھس کر کے پانی نہیں پلا سکتے ہیں. اتنی پاک باز تھی، باحیا تھی کہ کہیں ہم ان کے پاس جائیں گے تو بدن میں بدن مس ہوگا اور یہ ہم کو گوارا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ پانی پلا کر کے چلے جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنا پانی پلائی. موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے. کہا اب تو ان لوگوں کو ہٹایا اور پانی نکال کر کے ان کے جانور کو پلایا. اب جب پلا دیے تو وہ لوگ آ گئے ادھر پہ وہ دونوں لڑکی. تو ان کے والد پوچھتے ہیں کہ بیٹی کیا معاملہ ہے کہ آج بہت جلدی آ گئی. کہا کہ ایک بہت طاقتور، نیک، پاک باز، باحیا شخص تھا، اس نے ہماری مدد کی اور اسی کی وجہ سے ہم آج جلدی یہ کریے کام. ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بلا کرتے بھی آتے، کم سے کم ان کے ساتھ وہ نقصان کا معاملہ کر دیتے، ان کو اجرت دے دیتے. موسیٰ علیہ السلام اب ان کی مدد کر کر کے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے لگے کہ اللہ ہم کو کب پی رہے ہیں،
اب اس شہر میں اس ویرانے میں ہم اکیلے ہیں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہے, آپ ہماری مدد کیجیے. اب حضرت جو ان کے والد تھے بوڑھے شیخ الکبیر, تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایسا کرو ان کو بلا کر کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان دونوں بہنوں میں سے کسی ایک کو بھیجا کہ بلا کر کے لے کر کے آؤ. تب وہ آئی موسیٰ علیہ السلام تو دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کہی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور اس وجہ سے بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری مدد کی ہے تو اس کی اجرت کی لی. موسیٰ علیہ السلام کہے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا, اجرت ہم کو نہیں چاہیے, بلکہ آخرت میں جو ہم کو اجر ملے گا, جو نیکی ملے گا, اس دنیا میں ہم کو اس کے بدلے جو کوئی سونا دی دے ہم کو یہ قبول نہیں ہے, بلکہ ہم کو اللہ سے اجر مانتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں بوڑھے ہیں, چلیے بلا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کی پیرانی حالت پر مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہنچے. اب وہ کھا رہے تھے کھانا, حضرت شعیب علیہ السلام تھے, کھانا کھانا تھے. کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ گے؟ کہا کہ نہیں ہم کھانا نہیں کھائے. کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے جو مدد کی ہے اس کے عوض میں آپ کہہ رہے کھانا کھانے کے لیے کہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے. کہا کہ نہیں, مہمان نوازی کرتا ہمارے آبا و اجداد کا شیوا رہا ہے. ہمارے بڑے یوتھ میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, بڑے بزرگ, یہ سب مہمان نوازی کرتے تھے. ہم ان کو سلا کے طور پر چاہے اجرت کے طور پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ تو مہمان کی حیثیت سے آئے ہو میرے پاس, کھانا کھا لو. موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا لیے. ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا آپ کو ایک نوکر کی بھی ضرورت ہے, سمجھے, اور کوئی قرضہ ہے نہیں, ہم دو بہنیں ہیں اور کتنا گھر سے باہر نکلیں گے, یا ایسا کیجیے کہ ان کو ہی رکھ لیجیے. سمجھے. اب موسیٰ علیہ السلام سے سارے حالات پوچھے شعیب علیہ السلام کہ کیسے آرام ہوا. وہ کب بچپنے سے لے کر کے اب تک کے سارے حالات کو بیان کیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور فرعون کے وزیروں نے اور فرعون کے آدمیوں نے ہمارا پیچھا کیا اور ہم کو قتل کرنا چاہا, اس وجہ سے ہم یہاں چلے آئے. کہا کہ اچھا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور ظالم قوموں سے تمہاری نجات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہا جی ٹھیک ہے کہ تم رہو, لیکن چیز شرط پر رہو گے کہ ہمارے گھر میں دو جوان بیٹی ہے. اب کوئی جوان بیٹی ہے, اب اس میں کوئی اجنبی شخص آ کر کے رہ لے ایسے یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ تم ایک بیٹی سے شادی کرو, سن لو, اور شادی کرو اور اس کے عوض میں تو 8 سال تک کے بکری چراؤ. کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہیں تھا, خالی تھا. اب وہ حق مہر کے اوپر کہا کہ مہر تمہارا یہی ہوگا کہ تم 8 سال بکری چراؤ گے اور 2 سال اور زیادہ بڑھا دو گے تو یہ احسان ہوگا میرے اوپر تمہارا, پھر اس کے بعد تم اپنا چلے جانا. اب موسیٰ علیہ السلام پر راضی ہوئے اور وہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سپورہ تھی, ان سے ان کی شادی ہوئی, اور شادی ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تقریباً 8 یا 10 سال وہاں قیام فرمائے. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بس یہ سن گئے موسیٰ علیہ السلام سے کسی طرف کو نکل گئے تو پر وقت کی حالت میں اور کے راستہ مانکو نہ تھا, دعا کے طور پر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار پورو ظالموں سے بچا لیجیے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِالْمَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَبِيلًا. اور جب موسیٰ مدین کی طرف بولیے کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب اس کو کسی مقام عمل کا سیدھا راستہ بتلا دے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو اس پر وہ قریب آدمی ہوتا ہے, ایک مجمع دیکھا جو پانی پلا رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. اور کل لوگوں سے ایک طرف رنگ دو اور سے دیکھی کہ وہ اپنی بکریاں روکے کھڑی ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا.
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء فهو ابونا شیخ کبیر۔ وہ دونوں بولی کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اکیلے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر جانوروں کو ہٹا کر نہ دے جائے، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پلایا، پھر وہاں سے ہٹ سایہ میں جا بیٹھے، پھر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں مایوس ہوں اور میں لاچار ہوں۔ وہ ایک دفعہ ماتم تغسط کیا ہے اور نکیم نابی ادو کلی کسی اگر ما سقیت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے والد وہ بلاتے ہیں تاکہ تو کو اس کا صلہ دے جو تو نے ہماری خاطر پانی پلا دیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سو جب ان کے پاس پہنچے اور اسے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے تسلی کی اور کہا کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سارے حالات کو بتلائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکی آئی تھی تو ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے آئی آگے لڑکی چل رہی، نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ تم پیچھے رہو ہم آگے رہتے۔ اتنے واقعات تھے، کہا کہ تو آواز دیتے رہنا راستے کے بارے میں، ہم راستہ خود طے کر لیں گے۔ اب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کہے کہ تم اچھے جگہ پر آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالم قوموں سے نجات دی ہے، اور فرعون کی بادشاہت وہی تک کہ مغیل اس کی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہاں تم امن و سکون سے رہو گے۔ قالت احداهما يا ابت استاجره ان تطير من استعدرت القمير رمي۔ پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ ان کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ اچھا نوکر ہے وہ شخص جو مضبوط امانت دار ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کے لڑکیاں دیکھی کہ جس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتا تھا موسیٰ علیہ السلام اکیلے اٹھا لیتے، تو اپنے والد سے کہے کہ کہیں کہ امپا ان کو نوکر رکھ لیجیے، بہت مضبوط بھی ہے، کام بھی بہت زیادہ کریں گے یہ، ہم نے ابا حیاری قارئینی مرید وحنا پیہا کہیں کدب لتیہا تیریانا پیہا کاجوالی سہانیہ کی جاری۔ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیان دوں، اس شرط پر کہ تمہارے ساتھ میری نوکری کرو۔ فَإِنَّ مَنْ شَرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے 1 سال ہے، اور میں اس معاملے میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، اور تم کو انشاءاللہ تعالی کچھ معاملہ پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ تم کو زبردستی نہیں ہے 8 سال کو کرانا، لیکن 2 سال اور رہ لو گے تو اور میرے پر تم احسان کر لو گے، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ہماری بیٹی تمہاری زندگی میں آئے گی، کہ ہماری بیٹی ہی کیا ہے، پاک باز ہے اور قناعت پسند ہے، صبر کرنے والی ہے، شکر کرنے والی ہے۔ تم تمہارے ساتھ تو اس کے ساتھ رہو گے تو تو کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی پاک باز بیوی اب کو حاصل ہوئی ہے، اور ہماری زوجیت میں جو آئی ہے وہ کتنی پاک باز۔ اب وہاں سے وقت پوری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہیں، وہ واقعہ انشاءاللہ تعالی سے بیان ہو۔